ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کل پچھلی کئی قرآن سٹڈیز سے ہماری سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج میں شروع کروں گی انشاءاللہ تعالی اس کی آیت نمبر 59 سے۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 17 ورس 59۔ پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی، پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اس کا سب ٹائٹل ہے اولڈ کائنڈ آف میریکلز میڈ obsolete۔ آیت میں پڑھ رہی ہوں۔ What stopped us from sending the miracles is that the previous generations have rejected them. For example, we showed Tahmud the camel a profound miracle, but they transgressed against it. We sent the miracles only to instill reverence. اس کا میں اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے قدیم طرز کے معجزات ترک کر دیے گئے۔ آیت کا ترجمہ ہے ہمیں معجزات بھیجنے سے صرف اس بات نے روکا کہ پچھلی نسلوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ مثال کے طور پر ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا ایک عظیم معجزہ دکھایا، مگر انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی۔ ہم نے معجزات صرف تعظیم پیدا کرنے کے لیے بھیجے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پچھلی قوموں، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جتنے بھی میسنجرز بھیجے گئے تھے، ان سب کو، جتنے بھی پیغمبر تھے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اپنے معجزے کے ساتھ بھیجا تھا۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور یہ جو پیغام لایا ہوں یہ میرا نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام میں لایا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو کی طرف جب اپنے پیغمبر بھیجتے تھے تو ان کے ساتھ معجزات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات جو ہیں وہ دیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں قوم سمود، جس کے جو پیغمبر تھے ان کی طرف جو بھیجا گیا تھا وہ حضرت صالح تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح کو اس قوم کی طرف بھیجا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، سوائے میرے خیال میں چند ایک کے۔ باقی خاص طور پر جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جو بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اس سوسائٹی میں، اس وقت میں لوگوں کے اوپر، تو وہ خاص طور پر وہ نہ صرف جب پیغمبر پیغام لاتا ہے تو وہ نہ صرف اسے جھٹلاتے ہیں بلکہ وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور اس کے دشمن وہ پہلے نہیں ہوتے جب تک اس نے پیغام نہیں دیا ہوتا، وہ ان کے درمیان رہ رہا ہوتا ہے۔ وہ دشمن اس وقت بنتے ہیں جب وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے انسانوں کی، اور ان کی ویکڈنس ہے انسانوں کی، جو ہر دور میں جو نوح سے لے کر تو اب تک جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ یہی کام ہوتا رہا ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ ان کو کوئی پہلے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں ساتھ ہی وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اس پیغام کی وجہ سے۔ تو یہاں سے انسان کی جو وکڈنس ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں خاص طور پر بتا رہے ہیں کہ جب وہ کسی اس کو معجزے کو، اپنے کسی پیغمبر کو اس کے ساتھ بھیجتے ہیں وہ دے کے، تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ معجزے کو دیکھ کے تو ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس پیغام کے لیے تعظیم پیدا ہوگی، لیکن وہ اس کے جو ایول قسم کے انسان ہوتے ہیں، جو برے انسان ہوتے ہیں، وہ الٹا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ جو ہے وہ ان کی جو وکڈنس اور جو ان کا ایول ہوتا ہے اس میں وہ بہت زیادہ اور اضافہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کھل کر ان کی جو اندر کی جو ایک شیطانیت ہے وہ
ان چیزوں کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے، جو صالح کی قوم تھی، جو سمود تھے، انہوں نے بھی صالح سے کا پیغام سنا، پھر اس سے کہا کہ اچھا تم سچے ہو تو کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تو جب صالح نے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر تھا، جیسے کہ ہم نے قرآن میں اس کی تفصیل اور سورہ میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پینے کے لیے ایک خاص دن مقرر تھا، اور ان کو حکم تھا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے اونٹنی کو۔ تو جو سب لیڈر تھے، جو انہوں نے وہاں کے جو گینگز تھے، انہوں نے سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا، صرف یہ سوچ کر نہیں، ان کی یہ یقین تھا ان کو کہ یہ سب جھوٹ ہے، صالح جو کہہ رہا ہے وہ پیغام بھی غلط ہے، جھوٹا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس پیغام کے ساتھ آیا ہوں، یہ بھی سب غلط ہے، اور جو اونچنی اس نے معجزے کے طور پر ہمیں دکھائی ہے یہ بھی غلط ہے، جو عذاب کی یہ ہمیں دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو تو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، صالح جو تھے وہ اپنے جو جو جتنے بھی ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ نکل گئے، اور وہاں پر ایک خوفناک عذاب آیا جس نے ان سب کو تباہ کر دیا، اور ان کی نشانیاں ابھی تک بھی موجود ہیں، اور لوگوں کو سے سبق حاصل کرنے کے لیے وہ عمارتیں کھڑی ہیں۔ لیکن انسان جن کے پردے ہوتے ہیں، جن کے اوپر شیطان اپنی حکم چلا رہا ہوتا ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے ہمیں یہاں پر بتا رہی ہیں کہ اس لیے جو پرانی طرز کے معجزات تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے حضرت موسیٰ کو انہوں نے عصا جو تھا وہ دیا تھا، اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ ایک ہاتھ جو تھا وہ بالکل سفید کر دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو دو شروع کے معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، جس کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے، مگر اس کے بعد تو بہت سارے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے، مگر جن لوگوں کے دلوں پر مہر ہوتی ہے وہ مہر ایسے نہیں لگتی، وہ مہر کے مستحق ہوتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر خود لگاتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو رد کر دیتے ہیں، تو تب ان کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف اس بات سے، ہاں ہم نے معجزات بھیجنے جو ہیں وہ اس لیے ختم کر دیے کہ ان کو بھیجنے کا جو مقصد تھا، جو پرپس تھا، وہ تھا ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم دلوں میں تاکہ پیدا ہو۔ تو وہ تو انسانوں میں پیدا نہیں ہوئی سوائے چند ایک کے، جو چند ایک خوش نصیب سولز تھیں، ان کے اندر دیکھیں معجزے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ دو ریئیکشن کرتے ہیں۔ وہ جو وکٹ ہوتے ہیں، جو برے انسان ہوتے ہیں، وہ ان کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے، اور جو اچھی سولیں ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے لو اور تعظیم ہوتی ہے، وہ اس پیغام سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کے سروس میں چلے جاتے ہیں، انہی کے بندے بن جاتے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا یہ پیغام اور یہ معجزات جو ہیں، یہ ایسے ان کا جو ان کا سمجھیں افیکٹ ہے لوگوں پر، جو اثر ہوتا ہے، وہ ان دو طریقوں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ جب صالح کے جو لیڈر تھے قوم کی، انہوں نے، جو لوگ ایمان لائے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ قرآن کا، میں ایسے پیرافریز کر رہی ہوں، کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر یقین دلایا ہے کہ صالح جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغام دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پیغام وہ لے کر آیا ہے، اس پیغام کو سننے کے بعد ہم ایمان لے آئے ہیں کہ صالح یہ پیغام کسی انسان کا اپنی ذاتی طرف سے بنا ہوا نہیں ہے،
یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت عظیم شان نے ہی یہ پیغام بھیجا ہے، تو اس پیغام نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ تو یوں اثر ہوتا ہے، دو وہ انسان جو ہے نا ادھر، اب ہم دیکھیں ملینز میں انسان ہیں، تو ان میں کچھ پتہ نہیں کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے، لیکن جب اس طرح کے پیغام اللہ تعالیٰ کے پہنچتے ہیں تو پھر خود بخود ہی جو ان میں سے، جیسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا، ایسے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جو ان میں جسے کہتے ہیں کہ جو سچے موتی ہوتے ہیں نا، وہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ نمایاں ہو جاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نے فرمایا ہے کہ ہم جو معجزات بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں تعظیم پیدا ہو۔ تو کچھ خوش نصیبوں کے ہوتی ہے جو جو اللہ تعالیٰ کی نیک سولز ہیں، اور جو باقی ہوتی ہیں زیادہ تر میجورٹی انسانوں کی، ان کے دل الٹا مزید سرکشی اور بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے خلاف، اور وہ جو ہے گناہ میں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں، اور وہ کھلم کھلا شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزات بھیجنے اور پیغام بھیجنے کا۔ تو آگے میں ورس پڑھتی ہوں، آیت نمبر 60۔ We informed you that your Lord fully controls the people, and we rendered the vision that we showed you a test for the people, and the tree that is accursed in the Quran. We showed them solid proofs to instill reverence in them, but this only augmented their defiance. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تمہارا رب لوگوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور ہم نے اس منظر کو جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا اسے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے انہیں ٹھوس ثبوت ان میں تعظیم پیدا کرنے کے لیے دکھائے، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ تو ہم سب انسان جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش ہونی ہے کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچے دل سے فرما بردار ہے، اور کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا باغی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اور آزمائش، پہلے تو معجزات کے ذریعے تھی، اب جو ہے یہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی جب پروفٹ محمد کو، حضرت محمد کو انہوں نے کہ جب اوپر جو ہے وہ اپنی آسمان میں جو تھا اوپر، جب انہوں نے ان کی روح کو بلایا تھا۔ تو اس کا میں پہلے فٹ نوٹ پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس پر جو ہے مزید غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا فٹ نوٹ ہے، محمد جرنی ٹو دا ہائیسٹ ہیون ٹو ریسیو دا قرآن as stated in 17:1 and 53:1 to 18 is a test because the people had to believe Muhammad on faith. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، محمد کا قرآن وصول کرنے کے لیے بلند ترین جنت تک کا سفر، جیسا کہ سورہ 17 کی آیت نمبر 1 اور سورہ 53 کی آیت نمبر 1 سے 18 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کیونکہ لوگوں کو ایمان کی بنیاد پر محمد پر یقین کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کو تو کوئی میریکل نہیں دیا تھا جو پچھلے پیغمبروں کو انہوں نے دیا تھا، ان کا میریکل تو یہی پیغام تھا، یہ ایک بذات خود یہ ایک کتاب قرآن تھی۔ تو اس میں بھی جو ایمان جن کے دل صالح کی ان بلیورز کی طرح، مومنین کی طرح جو ایمان لائے تھے صالح پر، اسی طرح یہاں بھی جو جن کے دل اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اور خالص تھے، انہوں نے جب یہ پیغام سنا قرآن کو، جب پروفٹ محمد نے ان کو دیا، سنایا، تو وہ فوراً انہوں نے پہچان لیا کہ یہ پیغام سچا ہے، یہ واقعی خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے، یہ کسی انسان نے خود سے نہیں گھڑا۔ تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کسی معجزے کی جو ہے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ لے کے آؤ دکھاؤ، کیونکہ وہ جو سچے ہوتے ہیں نا، جن کے دل خالص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، خالص صرف اللہ تعالیٰ سے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے پیغام کو
اور ان کے پیغمبروں کو پہچان جاتے ہیں، اور ان کو ایمان لے آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وہ سنتے ہیں اور ایک دم سے ان کا دل اور دماغ ایسے لگتا ہے جیسے ایک دم سے اندھیرے کمرے میں کسی نے ایک دم سے سوئچ آن کیا ہو بجلی بلب کا، اور ایک دم سے وہ روشنی سے کمرہ بھر گیا ہو، یا وہ بالکل تاریک تھا، یا پھر ایک دم سے ہر طرف روشنی ہے اور ہر طرف کی چیز جو ہے وہ واضح طور پر نظر آنے شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو جن کے دل جو ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے شروع سے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے کہ وہ ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے، اور ان کو ہر چیز واضح طور پر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ بندہ جو پیغام دے رہا ہے یہ ان کا پیغمبر ہے جو پیغام لے کے آیا ہے، اور مجھے ان دونوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اس پیغام کے اوپر بھی اور جو پیغام لے کر آیا ہے اس کے اوپر بھی، کیونکہ وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے چنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پیغام لانے والے کو پیغمبر نہیں مانیں گے، یعنی کہ پیغمبر کا مطلب ہے جو پیغام لے کے آتا ہے، تو پھر آپ پیغام کو سنیں گے ہی کیوں؟ آپ ایمان لانے کی تو دور کی بات ہے، آپ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ میرے رسول پر اور میرے پیغام پر، کیونکہ رسول پر ایمان لائیں، اس کو رسول مانیں گے، اس کو پیغمبر اللہ تعالیٰ کا مانیں گے، تو پھر ہم اس کا جو وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہمیں دے گا، ہم اس کو غور سے سنیں گے بھی، اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہ ہے کہ نبی کی پیروی کرو، جس کا قرآن میں کہا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نبی کی پیروی کو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے، اس طرح کی کیا لباس پہنتے تھے، اس طرح کی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیروی ہے۔ نہیں، قرآن کی پیروی کرنا رسول کی پیروی کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت 60 میں میں دوبارہ آتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب لوگوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، چاہے کوئی ان کو مانے، ان پر ایمان لائے یا نہ لائے، وہ ہر ایک کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول ہے، مکمل اختیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ جب وہ نبی کی جو روح تھی، اس کو جب وہ لے کر اوپر ہائی ہیون میں اس کی روح کو گئی تھی، لے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہاں پر نشانیاں دکھائیں اور جو ان کو چیزیں دکھائیں، اور پھر وہ جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا، تو اب لوگوں کو ان کی اس بات کے اوپر یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جو پیغام اس نے ہمیں دیا ہے وہ سچا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا اب اگر وہ یہ بتا رہا ہے تو یہ بھی سچ ہے۔ تو وہ جو سچے، یہ بڑی آزمائش تھی، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں نے پچھلی قوموں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی تھیں، انہوں نے بھی ماننے سے ان معجزات کو انکار کر دیا تھا۔ تو یہ انہوں نے تو کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ نبی اوپر گئے اور انہوں نے کیا کیا دیکھا، وہ تو جو کچھ انہوں نے آ کر بتایا، جو کہ اس قرآن کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بتائی ہے، تو ان لوگوں کو، ان مومنین کو تو اس کے اوپر یقین لانا تھا بغیر دیکھے۔ تو اس وجہ سے یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی، اس میں سے پھر چھانٹی ہونی تھی جو واقعی دل سے اس کو نبی مانتے تھے، اللہ کا رسول مانتے تھے اور اس پیغام کو مانتے تھے۔ ان کو تو ذرا سے بھی شک نہیں آیا ہوگا یا ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں آئی ہوگی کہ یہ ہمیں کیا سٹوری سنا رہا ہے۔ لیکن جو منافقین ہوں گے، انہوں نے جب سنا ہوگا تو ان کی منافقت پھر ان کے آگے آ گئی ہوگی، اور وہ جو ہے وہ اس پر کئی اور باتیں کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس درخت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو جس پر لعنت کی گئی ہے، وہ درخت کون سا ہے، کیا نام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں مینشن کیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتایا ہے کہ اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے اس کو بھی ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ سب ان کے لیے جو محمد کا سفر تھا اوپر ہائی ہیون میں، اور وہاں اس نے جو کچھ دیکھا اور جو پھر آ کے وہ یہ آیات ہیں، اس نے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اس کو دیں اور اس نے یہ لوگوں کو بتائیں، تو وہ سب اب اس میں
ان لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ کون سچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغام پر لاتے ہیں، اور کون جو ہے نہیں ہیں تو وہ وہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ہم نے انہیں ٹھوس ثبوت ان میں تعظیم پیدا کرنے کے لیے دکھائے، لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو برے جو شیطان صرف لوگ ہوں گے، وہ تو اور بھی بھڑک اٹھے ہوں گے، اور بھی ناراض ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہمیں کہانیاں سناتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ آیت نمبر 61 پہ۔ اس کا سب ٹائٹل ہے Satan dupes the people۔ اب آیت ہے When we said to the angels, fall prostrate before Adam, they fell prostrate except Satan. He said, Shall I prostrate to one you created from mud؟ سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، وہ سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے تخلیق کیا؟ اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں 62 He said, Since you have honored him over me, if you respite me till the day of resurrection, I will possess all his descendants except a few۔ اس کا اردو ترجمہ ہے اس نے کہا چونکہ تم نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو، میں اس کی تمام نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا سوائے چند ایک کے۔ اگلی ورس بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک ہی ٹاپک آ رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 63۔ He said, Then go, you and those who follow you will end up in hell as your requital, an equitable requital۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہے اس نے کہا پھر جاؤ تم اور وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تمہارے بدلے کے طور پر ایک منصفانہ بدلہ ہے۔ تو اس میں یہ ساری آگے بھی آیتیں اس کی آ رہی ہیں، تو میں ان کا تھوڑا سا وہ کرتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم یہ جو یہ انسان کی اور شیطان کی یہ ہسٹری ہے جو ہماری اس زمین پر آنے سے پہلے جو ہے، ہم پہلے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تھے تو اس وقت ہم کیا تھے، شیطان کیا تھا، کیا ہوا تھا، اور کس وجہ سے ہم انسان بن کے ہم وہاں سے نکالے گئے، اور شیطان جو ہے وہ بھی شیطان بن کے وہاں سے نکالا گیا، کیونکہ شیطان بھی ایک فرشتہ تھا، ہائی رینکنگ، اس کے پاس بھی طاقت تھی، پاور تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پاور دی ہوئی تھی، جس نے اس کو مغرور کر دیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہت جو ہے ایک علیحدہ اپنی بادشاہت چلا سکتا ہے، جو کہ بالکل ایسے پرفیکٹ طریقے سے چلے گی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کائناتوں کو چلا رہے ہیں، اپنی بادشاہت کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس کا ایگو تھی، یہ جو اس کی تکبر تھا، اس طاقت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، اس کی وجہ سے وہ مغرور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن کرنے کے لیے سب کے سامنے، ساری تخلیق کے سامنے، جس کا نمبر ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنی تخلیق ہے، کہ اس تخلیق میں سے کسی بھی تخلیق کو معلوم نہیں کہ وہ کتنی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت فرشتوں سے کہا، تو آدم کو پیش کیا بنا کے۔ تاریخ اس سے بھی پیچھے جاتی ہے، لیکن میں آج یہیں سے ہی شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ شیطان سجدے میں نہ گرا، شیطان اتنا اپنی تکبر اور غرور میں تھا، اپنی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے، کہ اس کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ یہ تو میرے لارڈ اینڈ ماسٹر ہیں، جنہوں نے مجھے اس مقام پر مجھے تخلیق کیا ہے، اور مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ میرے پاس مجھے اس قدر طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے اس قدر طاقتور بنایا ہے۔ تو وہ یہ بھول گیا، اس کے اندر اس کی وجہ سے جو تکبر اور غرور تھا، اس کی وجہ سے اس نے آدم کے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی، اور آدم کے آگے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اور پھر اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے تخلیق کیا؟ تو یہ اس کی ریزن تھی کہ میں تو کسی سپیریئر چیز سے میری تخلیق کی گئی ہے، اور اس کی تو بڑی انفیریئر سی، کوئی گھٹیا سی چیز سے اس کی تخلیق کی گئی ہے جو مٹی ہے، تو میں اتنا
جو سپیریئر تخلیق ہوں، میں اتنی گھٹیا سی تخلیق کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ اس کے آگے اتنا غرور تھا۔ اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ اس چھوٹا سا ذرہ آدم چھوڑو، ایک مٹی کی چھوٹی سی ٹکڑی ہے، تم اس کے آگے سجدہ کرو، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، ان کے آگے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ اس کی جو تکبر اور اس کا جو غرور تھا، اس نے اس کو بالکل اس کی جو ہے شیطان کی ساری جو سمجھ تھی، اس کو اس نے بالکل اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے غرور اور تکبر نے، اور اس کو یہ بات سمجھ بھی نہ آئی۔ لیکن جب کہ جو باقی فرشتے تھے ان سب کو سمجھ آ گئی تھی، اور وہ اس لیے جن کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان فرشتوں کو خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کتنی ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ان کے حکم کی اطاعت گزاری تھی۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے شیطان سے کہا، شیطان نے کہا اس کے بعد، ذرا اس کی جرت ملاحظہ فرمائیں، چونکہ تم نے اسے مجھ پر فضیلت دی ہے، کہ اس نے کہا کہ مجھے مٹی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے آدم کو تم نے مجھ جیسے طاقتور جیسی اور مخلوق اور کسی اعلیٰ مٹیریل سے بنی ہوئی مخلوق سے پر اس کو فضیلت دی ہے میرے اوپر، تو اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دو تو میں اس کی تمام نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا، سوائے چند ایک کے۔ یہ اس کو بھی معلوم تھا شیطان کو کہ تھوڑے سے ہوں گے جن پر میں قابو نہیں پا سکوں گا، اور وہ بڑے خاص اللہ تعالیٰ کے خالص پیور ان کے سرونٹس ہوں گے، جو صرف انہی کی وحدانیت اور صرف انہی کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، کسی اور کی نہیں۔ لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ تر جو ہے نا، وہ بہت ہی گندی روحیں ہیں، بہت ہی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں، ان کے اندر بہت ہی برائی اور ایور ہے، وہ آرام سے میرے اس میں قابو میں آ جائیں گی، میرے ورگلانے میں آ جائیں گی، اور میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا پھر جاؤ تم اور وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تمہارے بدلے کے طور پر ایک منصفانہ بدلہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو جاؤ پھر تم بھی اور وہ لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے، میں تم سب کے ساتھ جہنم کو جو ہے وہ بھر دوں گا، اور یہ اس ایک بڑا منصفانہ یہ ایک بدلہ ہوگا تم لوگوں کے جو اعمال ہوں گے، جو تم لوگوں نے چنے ہوں گے اپنے راستے، کہ میری نافرمانی کر کے جو تمہاری پیروی کریں گے، تو تمہارا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو بتا دیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ تو ہے ہی جہنم، لیکن انسانوں کو ایک اور چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زمین پر بھیج کر کہ شاید وہ سدھر جائیں، شاید وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں۔ تو لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں، زیادہ تر جو ہے انسان کی میجورٹی جو ہے وہ جہنم کی مستحق ہے، وہ اتنے ایول اور اتنے برے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج کی دنیا میں یہ پوری ارتھ جو ہے، اس کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، یہ سب ایک کمیونٹی بن گئی ہیں۔ آج کی میڈیا کی وجہ سے جو یہ ہر چیز جو ہے یہ الیکٹرانک کی وجہ سے بہت قریب آ گئی ہے، اور یہ ایک کمیونٹی کی طرح ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے کہاں کیا ہو رہا ہے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر انسان۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا برا ہے، بہت ہی برا ہے، سوائے چند ایک کے، ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک برابر۔ آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 64۔ You may entice them with your voice and mobilize all your forces and all your men against them, and share in their money and children, and promise them anything the devil promises is no more than an illusion۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہے، تم انہیں اپنی آواز سے بہکا لو اور اپنی تمام قوتیں اور اپنے تمام آدمی ان کے خلاف حرکت میں لے آؤ، اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ دار بن جاؤ، اور ان سے وعدہ کرو، شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، 65 65۔ As for my servants
You have no power over them. Your Lord suffices as an advocate. اس کا ترجمہ ہے، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا رب تمہارے وکیل کے طور پر کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اب کھلی چھٹی دے رہی ہیں ایک خاص مدت کے لیے زمین پر انسانوں کو اور شیطان کو بھیج کر کہ تم انہیں اپنی آواز سے بہکارو اور اپنی تمام قوتیں اور اپنے تمام آدمی ان کے خلاف حرکت میں لے آؤ، اب اللہ اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ دار بن جاؤ اور ان سے وعدہ کرو۔ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب شیطان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی کوئی پاور نہیں دی کہ وہ ہمیں پکڑ کر اور ہمیں جو ہے نا گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ وہ ہم سے وسپر کر سکتا ہے، ہم اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے ہمیں، اور جتنے جو اس کے بہت ہی برے انسان ہیں اس کے اوپر تو اس کو محنت کرنے کی ہی ضرورت نہیں، وہ تو آرام سے اس کی جو ہے نا آرمی بن جاتی ہیں، اور جو باقی لوگوں کے لیے وہ عذاب کے طور پر شیطان جو ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی تمام قوتیں اور اپنے تمام آدمی ان کے خلاف حرکت میں لے آؤ، ان کے جتنے بھی تم نے اپنی فوج میں بھرتی کر لی ہیں نا ان کو لے آؤ ان کے خلاف، اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ دار بن جاؤ۔ مال اور اولاد میں حصہ دار بن جانا وہ بھلا کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو دوسری چیز جس سے وہ کرتا ہے وہ اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2-3 جگہوں کے اوپر خبردار کیا ہے ہمیں کہ تمہارا چلڈرن اور تمہاری منی یہ تمہاری ٹیسٹ ہیں، سو ان سے خبردار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا اس سے، کیونکہ یہ 2 چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہیں اس عارضی دنیا میں، کیونکہ انسان اس کو عارضی سمجھتا نہیں۔ وہ جب یہاں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس، حالانکہ وہ اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی اب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی موت جو ہے نا اس کو یاد نہیں آتی، اس سے وہ ہمیشہ غافل رہتا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کس طرح اس عارضی سی دنیا کے لیے، زندگی کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ وہ ہر برائی کرتا ہے، ہر برا طریقہ اپناتا ہے، ہر جائز ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس دنیا کی 80 سال زندگی، 80 سے اوپر اگر کوئی زندگی بھی ہوگی تو وہ تو بہت ہی تکلیف والی اور ضعیف اور بڑھاپے والی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جس میں سے آپ کے کیا ہیں 20 سال تو آپ صرف پڑھتے ہوئے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے گزار دیتے ہیں۔ آپ آ کے 25 سال میں آ کے آپ نے کام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور 25 سے آپ کتنے سال تک، 65 سال میں آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس عرصے تک کے لیے آپ پاگل ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنے کو۔ بس آپ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال کو اکٹھا کرتے ہیں کہ دوسروں سے میں کہیں زیادہ میرے پاس مال اور دولت ہو، دوسروں سے کہیں زیادہ میرے پاس بڑا گھر ہو اور ڈھیر ساری گاڑیاں ہوں، اور میرے پاس زیادہ طاقت ہو، سٹیٹس ہو میرے پاس۔ اور پھر شیطان جو ہے نا وہ آ کے ایسے لوگوں کو وسپر کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے کہ تم جو ہے نا یہ کیے رکھو، تمہاری دیکھنا تم یہاں پر بادشاہوں کی طرح زندگی گزارو، اور تمہارا جو ہے سارے لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اور اسی طرح وہ اولاد بھی جو ہے وہ اولاد کے لیے ہر ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب جوانی میں ہوتا ہے۔ ہم تو بس بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ رشوتیں بھی لے گا، وہ ہر ناجائز کام بھی کرے گا تاکہ پیسہ اکٹھا ہو سکے اس کو، اس کے سکھ اور اولاد کے لیے۔ صرف یہ نہیں، اس کے ذہن میں یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، دونوں والدین کی ہوتا ہے، تو یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسے لگتا ہے ہستی کو وہ جانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے بھی صحیح، جنہوں نے جو سب کچھ ان کو اب بھی دے رہے ہیں، بڑھاپے میں بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی دیں گے، اور جب پیدا ہوئے سے تھے تب سے لے کر اب تک دے رہی ہیں سب کچھ۔ وہ ان کا جو ان چیزوں سے ہر چیز ان کی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا کسی چیز پر کوئی ایمان نہیں، وہ صرف اور صرف شرک میں مبتلا پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔
اولاد ان کا اتنی بڑی کمزوری ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے زکاتیں، ہر چیز، اپنا دین ایمان، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ہستی ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جن کے پاس ہم نے جانا ہے، جنہوں نے ہم سے تمام جو نعمتیں انہوں نے دی ہیں، جو ہم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، جن میں ہم رہ رہے ہیں، بے شمار تو ایسی ہیں جن کا ہمیں ایون سمجھ بوجھ بھی نہیں، اور ہم ان میں رہ رہے ہیں، جیسے آکسیجن ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، پانی ہے، یہ سب کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اگر سورج آج اس کی حرارت بند ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس زمین پر کوئی چیز بھی نہ رہے، ہر چیز مر جائے۔ اور اگر یہ درخت اور یہ جو ہمارا اور درختوں کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ قائم کرتے تو انسان سانس ہی نہ لے سکتا۔ کتنی نعمتیں ہیں جن کو انسان بالکل ان پر غور کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں ایون سوچتا بھی نہیں، اور وہ اتنی مادی معمولی بظاہر چیزوں کی بیچ میں محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، ان کی عظمت شان کے بارے میں سوچے، ان کے احکامات کے بارے میں سوچے، ان کی پیروی کرنے کے بارے میں سوچے۔ نہیں، وہ بالکل غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وہ جو بھی شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، وہ ایک فریب سے زیادہ کچھ نہیں، وہ سارا کا سارا فریب ہوتا ہے۔ لیکن جو اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ خود بھی شیطانی ہی انسان ہوتے ہیں۔ آگے پینٹ میں پڑھتی ہوں، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا رب تمہارے وکیل کے طور پر کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں اپنی مخلوق کو بہت اچھی طرح، تو انہیں معلوم ہے کہ کون سے بندے ہیں جو میرے ہیں، جو شیطان کے نہیں ہیں، اور وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف میری رضا چاہتے ہیں، وہ صرف میری معافی چاہتے ہیں اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان بندوں کا، اس لیے وہ شیطان کو انہوں نے بتا دیا پہلے ہی، ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وکیل کے طور پر کافی ہیں، کیونکہ وہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ شیطان اگر آ کے ہمیں کوئی وسپر بھی کرتا ہے، کوئی بہکانے والی ہمیں تھاٹ بھی دیتا ہے، سوچ بھی دیتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کے برخلاف اور حکم دیا ہے، لہٰذا مجھے ویسے عمل کرنا ہے۔ تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں بھٹکنے سے، کیونکہ شیطان کا سب سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ بھی انہی بندوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ باقی تو اس کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہی اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج آگے نیا جو ہے ٹاپک میرا خیال ہے شروع ہو رہا ہے، تو میں آج کی جو سٹڈی ہے وہ آیت نمبر 65 پر ختم کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، تو کوئی اور ریفلیکشن ہو تو فلور از اوپن۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Thank you, God. MashaAllah, praise God. Thank you, sister. Praise God, mashallah. ماشاءاللہ کافی آپ نے معجزات والی بات ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ میں صرف ایسے ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی امیزنگ ماشاءاللہ اس میں وہ ریزن بتایا ہے کہ معجزات کیوں آتے ہیں، یا میسنجرس کو معجزات کے ساتھ سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پرسن فرام امانگ اس، اس کی کیا حیثیت ہے جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے یا مجھے آئی ایم فرام گاڈ۔ تو بیسیکلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سپورٹ تو ان کو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی اس میں، اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو what God can do۔ حالانکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے ارد گرد سارے مارولس ہیں وہ ہی نہیں، ہر چیز میں ایک معجزہ ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم
خاص کر موزس کو، جیسس کو، ان کو بڑے بڑے معجزات کے ساتھ سپورٹ کیا، اور پھر بھی لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے آخر میں عیسیٰ کی جان لے لی، ان کو سولی پہ چڑھا دیا، اور موسیٰ کے ساتھ اتنے معجزات کے باوجود اینڈ میں کیا بچا؟ ایمان لانے والوں میں مٹھی بھر بھی نہیں تھے، 2 یا تھے یا 3 تھے اینڈ میں، جن میں 2 تو ویسے ہی نبی تھے۔ تو واقعی جب اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے اس کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے۔ تو جب پروفٹ محمد کا ٹائم آیا تو ان سے بھی پوچھا گیا تھا کہ ویئر آر تمہارا معجزے کی طرح یہ، اور جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ بغیر معجزے کے لے آئے، کیونکہ اصل میں تو میسج جو ہے وہی سب سے پہلے افیکٹ اگر کر جاتا ہے جس پہ بھی، ان کو سمجھ آ جاتا ہے، ان کو تو کسی معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میسج اتنا، اس میں کسی انسان کی پرسنل ورشپ نہیں ہوتی، اس میں میسنجر کوئی اپنے لیے بڑائی نہیں مانگ رہا ہوتا، میسنجر پیسے نہیں مانگ رہا ہوتا، یا کوئی دولت نہیں مانگ رہا ہوتا، یا اسٹیٹس نہیں مانگ رہا ہوتا۔ اور جب واحد اللہ کی پرستش کے لیے یا ان کی فرما برداری کا کہا جاتا ہے، تو جن کے دل میں پیورٹی ہے، جیسا کہ سسٹر آپ بتا رہی تھی، کہ جن کے جو ویسے ہی اچھے انسان ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا اس کو تسلیم کرنے میں۔ سو جیسے ہی وہ تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ میسنجر تو خود بخود تسلیم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا ہی میسنجر ہوگا جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، یہ پیغام ہمیں صاف دے رہا ہے۔ ان کو واقعی نہ معجزات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی۔ تو جن کے لیے معجزات اتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کیا، بلکہ انہوں نے مار ڈالے، میسنجر کو قتل کیا، یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو بات ہے، سبحان اللہ، کہ جو وکڈ ہے اور جو ایول ہے، اس کی ایول وہی معجزہ اس کی وکڈنس کے اوپر سیل لگا دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کی وہ شان اس معجزے میں نہیں پہچان سکتے کہ یہ امپاسبل ہے ایک انسان سے ہونا، تو وہ اتنے اندھے ہوتے ہیں کہ ان پہ اس کا بھی کوئی اثر نہ ہو، تو وہ ان کی وکڈنس کو جو ہے نا وہ پکا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خود ہی سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ کچھ بھی دکھا لو، ہم نہیں بلیو کر سکتے۔ تو بیسیکلی یہ بڑی رسپانسبلٹی ہے، جتنا بڑا معجزہ ہے اتنی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے، کہ جیسا کہ عیسیٰ کے حواریوں نے، پہلے والے حواریوں نے عیسیٰ سے فرمائش کی کہ ہمیں اوپر سے کھانا، آپ رب سے، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں اوپر سے پکا ہوا یا ایک فیسٹ بھیجیں۔ تو جب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا کہ اگر اس کے بعد اس کھانے کے بعد، یا جو اوپر سے کھانا آئے گا اس کے بعد بھی اگر کسی کو اعتماد نہ آیا یا ایمان نہ لائے، تو ان جیسا جو ہے نا عذاب پھر کسی اور کو نہیں ملے گا۔ میں ایسے پیرافریز کر رہی ہوں۔ تو جب بھی معجزات آتے ہیں، یا وہ معجزات جو اتنے اوپنلی ہوں کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اور انسان ان کو بھی ڈینائی کر دے، تو قرآن میں جیسے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر قومیں پنش کی، پھر ان کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معجزہ بھیج دیں گے اور پھر لوگ ایمان نہ لائیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایبسولوٹلی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز تعظیم کرا ہی نہیں سکتی، ان کو ان کی عظمت کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ سو ماشاء اللہ۔